محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو یوم آزادی مبارک ہو۔ آج 14 اگست ہے اور 15 اگست کو یعنی کل انشاءاللہ وہ سورج نکلے گا کہ ہر ہندوستانی کے چہرے پر ایک نئی مسکراہٹ لگے گا اور ہر ہندوستانی کا دل کل خوش ہو رہا ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، جس دن ہمارا دیش آزاد ہوا ہو اسے ہم ضرور سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور یوم آزادی انشاءاللہ العزیز مناتے رہیں گے۔ آج ہم نے بھی الحمدللہ یہ یوم آزادی کا جشن منایا اور یہ ریلی نکالی ہے اور اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ ہم بھی سچے ہندوستانی ہیں اور ہم بھی اس وطن ہندوستان میں رہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آج ہم بھی اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس ہندوستان میں جہاں دوسروں نے، دوسرے مذاہب والوں نے، دوسری قوموں کے لوگوں نے اگر اپنی جانیں ہندوستان کے لیے دی ہے تو مسلمانوں نے بھی قدم پیچھے نہیں رکھا، بلکہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے بھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 500 سال ہو چکے تھے۔ اس 500 سال کے عرصے میں جو دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امت کو دے کر گئے تھے، ان لوگوں نے اس پورے دین کو بدل دیا، اس پوری تعلیم کو بدل دیا۔ اور جب حضور علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور عیسائیوں کو جب حضور علیہ السلام نے بھٹکی ہوئی راہ سے واپس سیدھے راستے پر بلایا تو پتہ ہے انہوں نے جواب کیا دیا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم کس راہ پر چلیں، کس راستے پر آئیں، بلکہ ہم تو خود اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ہم اس کے پیارے ہیں، یہ حضور کو انہوں نے جواب دیا۔ تو مسلمانوں، پیغمبر اعظم علیہ السلام نے جو سب سے افضل رسول ہیں ان عیسائیوں کو سیدھے راستے پر بلایا تھا تو انہوں نے جواب یہ دیا۔ تو یہیں سے آپ اندازہ کرو آج سے 1500 سال پہلے ان کے دل میں بغض کتنا تھا کہ حضور علیہ السلام کو وہ ایسا جواب دے رہے ہیں۔ تو جب یہی عیسائی، یہ انگریز ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو پھر یہ ہندوستان سے کیسے محبت کر سکتے تھے؟ یقیناً یہ اسلام دشمنی لے کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور پھر انہوں نے یہاں پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ آپ کو پتا ہے جب یہ ہندوستان میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے سورت کے علاقے میں جو گجرات کا ایک شہر ہے وہاں پر آئے اور وہاں پر سب سے پہلے تجارت کرنا شروع کی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی بھی قوم کے کامیاب ہونے کے لیے اگر کوئی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو دو بنیادی چیزیں اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز تعلیم ہے اور دوسری چیز دولت اور سرمایہ ہے۔ جس قوم کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوتی ہے وہ فلاح و کامیابی حاصل کرتی ہے، اور اگر جس قوم کے پاس یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائے تو وہ نیست و نابود ہو جایا کرتی ہے۔ تو مسلمانوں، آج ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے۔ آج ہم تعلیم میں بھی پیچھے ہیں اور دولت و سرمایہ میں بھی پیچھے ہیں، تجارت میں بھی پیچھے ہیں، اسلامی قانون کو سمجھنے میں بھی پیچھے ہیں۔ تو ہمیں اسلامیات کو بھی سمجھنا ہے اور اپنے بنیادی اصول کو سیکھنا بھی ہے۔ یہ لوگ سورت کی سرزمین پر آئے، انہوں نے ابتداءً تجارت کرنا شروع کیا اور پھر دھیرے دھیرے انہوں نے وہاں پر مکانات بنائے، رہنے لگ گئے۔ اس کے بعد یہ آگے کیسے بڑھے؟ انہوں نے شہاب الدین شاہ جہاں سے اجازت لی اور کس بنا پر ایک مرتبہ ایسا ہوا شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا کی طبیعت خراب ہوئی، ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ تو کسی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ سورت کی سرزمین پر ایک انگریز ڈاکٹر رہتا ہے، ڈاکٹر باؤٹن، اسے آپ بلا لیں، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے۔ جب شاہ جہاں کے حکم پر وہ دارالسلطنت دہلی پہنچا اور اس نے جب جہاں آرا کا علاج کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اب یہ بادشاہوں کی عادت ہوتی تھی کہ اگر ان کا کوئی اٹکا ہوا کام نکل جاتا تو پھر وہ خوش ہو کر اس کام نکالنے والے کو کچھ بھی دے دیا کرتے تھے۔
اب اس سے سوال کیا تم نے ہماری بیٹی کو بہتر کر دیا ہے، اس کو شفا حاصل ہو گئی ہے، مانگو تم کیا مانگتے ہو۔ اب وہ ڈاکٹر باؤٹن، مسلمانوں ذرا غور کرو آپ، اس نے مال و دولت نہیں مانگا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہیرے جواہرات دے دو، اس نے جو کہا تھا آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ عیسائی ہو کر، ایک انگریز ہو کر غلط ارادے سے ہندوستان آیا، ہندوستان میں قبضہ کرنے کی نیت سے آئے اور ان کو اپنے مذہب سے اتنی محبت ہے تو پھر ہمیں اپنے ہندوستان سے کتنی محبت ہونا چاہیے۔ اس نے جہانگیر شاہ جہاں سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نہ دے، صرف آپ ہمیں بنگال کے علاقے میں بغیر ٹیکس دیے تجارت کرنے کا آرڈر جاری کر دیجئے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے، بغیر ٹیکس کے بنگال میں تجارت کریں گے۔ بادشاہ تو خوش تھا، اس نے اجازت دے دی۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، بنیادی طور پر یہ 2 کمپنیوں میں تقسیم تھے، الگ الگ کمپنیوں میں کام کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا، اور سارے عیسائی، سارے انگریز متفق ہو گئے، اتحاد کر لیا۔ اور کس بات پہ اتحاد کیا تھا؟ کہ ہمیں ہندوستان کو قبضہ کرنا ہے اور ہندوستان پر حکومت کرنا ہے۔ تو مسلمانوں، اگر کوئی غیر آئے اور غیر آ کر اتحاد کی بنا پر ہندوستان پر قبضہ کر سکتا ہے تو کیا آج ہم اتحاد کی بنا پر ایک ہو کر ہندوستان کو پوری دنیا میں عروج نہیں پہنچا سکتے؟ یقیناً پہنچا سکتے ہیں، ہندوستان کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں۔ ضرورت ہے ہمیں اتحاد کی۔ آج ہم اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اتحاد کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہمارا ہندوستان بھی کامیاب ہوگا اور سارے ہندوستانی بھی کامیاب ہوں گے۔ ہندوستان زندہ باد! ہندوستان زندہ باد! ہندوستان زندہ باد! وہ انہوں نے اب ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی۔ وہ ملازمت پر رکھتے تو نوکری کے بہانے سے، لیکن وہ انگریز، وہ عیسائی اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر لوگوں کو جنگ کی تیاریاں سکھاتے، جنگ لڑنے کے لیے تیار کرتے۔ لوگ وہاں جاتے، تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے ایک بڑی فوج تیار کر لی اور پھر سراج الدولہ پر الزام لگا کر انہوں نے سب سے پہلے بنگال کو قبضہ کیا، اور پھر بنگال میں قبضہ کر لینے کے بعد انہوں نے آپس میں لڑاؤ حکومت بناؤ، اس نعرے کی بنا پر لڑاؤ حکومت بناؤ، بادشاہوں کو لڑانا شروع کیا۔ اور پھر انہوں نے مسلمانوں 1857 تک انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، پورے ملک پر قابض ہو گئے تھے۔ لیکن ہندوستانی اپنے اس پیارے ملک سے محبت کرتے تھے، وہ کیسے دیکھ سکتے تھے کہ ہمارے اس ملک پر کوئی غیر آ کر قبضہ کرے؟ تو پھر مسلمانوں، آپ کو پتا ہے انہوں نے جب حکومت اپنی قائم کی تو بہت سارے آرڈر جو ہندوستانی کے مزاج کے خلاف تھے وہ جاری کیے۔ اس میں سے ایک آرڈر یہ بھی تھا کہ چونکہ اب حکومت ان کی ہو چکی تھی، حکومت ان کی بن چکی تھی، اب ان کی فوج میں مسلمان بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، ہر قوم کے لوگ ان میں شامل تھے۔ انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ ان کو ان کے دین سے، دھرم سے ہٹانے کے لیے اس وقت میں گولیوں پر چربی لگائی جاتی تھی، تو اس نے آرڈر جاری کیا کہ کچھ گولیوں پر خنزیر کی چربی لگائی جائے اور کچھ گولیوں پر گائے کی چربی لگائی جائے۔ جب انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو خنزیر اور گائے کی چربی گولیوں پر لگا رہے ہیں، اور جب ہمیں بندوق چلانی ہوتی ہے تو ہمیں اپنے دانتوں سے اسے توڑنا پڑتا ہے، تو اب جو وہاں لوگ تھے، جو فوجی تھے، انہوں نے بغاوت کی اور یہ میرٹھ کے چھاونی سے یہ دہلی آئے۔ سارے جتنے فوجی تھے جنہوں نے ان سے بغاوت کی وہ سب آئے اور بہادر شاہ ظفر سے کو انہوں نے بادشاہ بنا لیا اور اس کے جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ یہ لوگ تھوڑے سے تھے، اب ان کی حکومت بڑی تھی، یہ تھوڑے سے تھے جنہوں نے ان سے بغاوت کی، اور بغاوت کیوں نہ کرتے، ہندوستان ہمارا ہے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے بھی، ہندوؤں نے بھی اور دوسری قوم کے لوگوں نے بھی ان سے بغاوت کی، لیکن تعداد تھوڑی سی تھی۔ تو اب الور کے علاقے میں علامہ فضل حق خیرآبادی موجود تھے، بہادر شاہ ظفر نے انہیں بلایا، اور آپ کو پتا ہے علامہ فضل حق خیرآبادی کون ہے؟
میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 32ویں شہزادے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کو بلایا، وہ جامع مسجد میں، دہلی کی جامع مسجد میں تشریف لائے، جمعے میں انہوں نے بہترین خطاب کیا، انگریزوں کے خلاف لوگوں کو ابھارا۔ ان کی تقریر سن کر مسلمانوں 90,000 لوگ بہادر شاہ ظفر کے جھنڈے کے نیچے آ چکے تھے سبحان اللہ۔ ان کی تقریر سن کر۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور کار انجام دیا تھا، انہوں نے ایک استفتاء سوال لکھا کہ یہ انگریز یہ غاصبانہ قبضہ ہندوستان پر کر چکے ہیں اور ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی حکم جاری کریں۔ انہوں نے استفتاء لکھا، سوال لکھا اور علماء کرام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس وقت جامع مسجد کے اندر 33 علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام موجود تھے مسلمانوں، ان سب نے یہی فتویٰ دیا کہ ان عیسائیوں کو، ان انگریزوں کو یہاں سے اب 7 سمندر پار پہنچا کر رہنا ہے اور ان سے ہمیں جہاد کرنا ہے۔ ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، ہمیں اسے جہاد آزادی بھی کہنا چاہیے، کہ ہمارے علماء کرام نے اس وقت فتویٰ دیا اور پھر سارے لوگوں نے مسلمانوں جنگ کی اور اپنی قربانیاں پیش کی۔ اب یہ یاد رکھیں، ہمارے اسلاف نے قائدانہ کردار ادا کیا تھا۔ ایک عالم دین کے تحت کئی مریدین تھے مسلمانوں، لاکھوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اپنی جان اس آزادی کے لیے دی ہے۔ آپ کو پتا ہے احمد اللہ شاہ مدراسی، انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا اور وہ اپنے مریدین کو، متوسلین کو جنگ کی تیاری کروا کر آدھے لکھنؤ پر قابض بھی ہو گئے تھے، لیکن کچھ انہی کے لوگوں میں سے کسی نے بغاوت کی اور پھر ان کو شہید ہونا پڑا۔ اسی طریقے سے لیاقت علی صاحب وہ بھی شہید ہوئے اور ہمارے دوسرے علماء بھی اس میں شہید ہوئے۔ اور آخری میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے علماء کو تو انہوں نے جزیرہ انڈمان کی سزا بھی دی، اور جزیرہ انڈمان یعنی کالا پانی، اس کی سزا دی بہت سارے علماء۔ لیاقت علی صاحب کی قبر آج بھی وہاں کالے پانی میں موجود ہے، وہاں پر موجود ہے، اور ہمارے علماء کرام نے وہاں اپنی شہادتیں دی۔ اب مسلمانوں ایک اور جانثار جو بڑی ہماری جماعت کے علماء میں سر فہرست رہتے ہیں، علامہ کفایت علی صاحب، ان کو بھی جب انہوں نے آزادی کے انگریزوں کے خلاف جب فتویٰ دیا تو انہیں بھی پھانسی کی سزا سنائی۔ اور مسلمانوں آپ کو بتائے، جب انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی اور تخت پر لایا گیا، پھانسی لگانے کے لیے، سولی پر چڑھانے کے لیے لایا گیا، تو آپ نے صرف ایک ریکویسٹ کی تھی۔ جب انسان کی موت سامنے ہو تو عقل کام نہیں کرتی ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، لیکن مسلمانوں انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے میرے حضور کی شان بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دیا جائے، تھوڑا سا وقت دیا جائے۔ اور انہوں نے پھر مسلمانوں یہ کلام لکھا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا، اب دیکھیں بات کیا کر رہے ہیں، پھانسی کے تختے پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن بات کیا کر رہے ہیں، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ تو مسلمانوں ذرا غور کرو کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے سینکڑوں علماء نے اپنی قربانیاں پیش کی ہے، پورے ہندوستان بھر سے ان انگریزوں کے خلاف فتوے دیے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے بھی قربانی دی ہے۔ تو اب ہمیں مسلمانوں یہ تاریخ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے ملک میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تاریخ یاد کرنا پڑے گی، تاریخ یاد رکھنا پڑے گی۔ اور یہ یاد رکھے ہمارا مکمل دین جو ہے وہ عربی میں ہے، اور پھر ہمارے علماء کرام نے اسے اردو میں بھی شائع کیا ہے، بہت ساری کتابیں اردو میں بھی آئی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ مسلمانوں، تعلیم ہم اتنے پیچھے ہو گئے ہیں کہ نہ ہمیں عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے۔ اور بالخصوص نماڑ کا علاقہ وہ ہے کہ جہاں سے
بالکل اردو کا فقدان نظر آتا ہے، اردو ختم ہو چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس کہ ہم اردو بھی سیکھیں۔ اردو سیکھنے میں آپ کو کوئی بہت زیادہ وقت نہ لگے گا، صرف 3 مہینے میں آپ اردو سیکھ سکتے ہیں اور اپنی تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ میں نے جو شروع میں 2 چیزیں بتائی مسلمانوں کہ کسی بھی قوم کو کامیاب ہونے کے لیے 2 چیزیں درکار ہوتی ہے، ایک تعلیم اور دوسری دولت و ثروت۔ تو ہم اسلامی قانون کے مطابق، اسلامی آئین کے مطابق اپنے آپ کو کامیاب کرے، ہندوستان کو کامیاب کرے، تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہندوستان 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 لہو وطن سارے کے جہاں سے اچھا ہندوستان، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔